الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو اور اسی طرح سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 4 اور 5۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کیسی شخصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ان کے والد نبی تھے، ان کے دادا نبی تھے، اور اسی طرح ان کے نسل کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے یہ کہ جن کے باپ، جن کے دادا اور اسی طرح یہ بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم ابن کریم، کریم ابن کریم کی طرح ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق احادیث کے اندر بے شمار باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ میں اگر قید خانے میں ہوتا اور قید خانے سے لے جانے کے لیے میرے پاس وہ بادشاہ کے وزراء آتے تو میں بغیر کسی تحمل کے پہلے جیل خانے سے نکلنے کو ترجیح دیتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ صبر ہے کہ انہوں نے جب تک اپنے اوپر لگائے گئے الزام کو ہٹا نہیں دیا اس وقت تک وہ اس بات سے گوارا نہیں کیے کہ جیل سے باہر نکلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ خواب سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کی پوری زندگی اس خواب کی تعبیر ہے کہ جو خواب انہوں نے اپنے بچپنے کے اندر دیکھا تھا اس خواب کو اللہ رب العزت نے انہیں کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا اور اس کو کیسے اصلی حقیقت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ان کی زندگی کے اندر لے کر آیا۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں اور اسی طرح 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو اپنے باپ سے انہوں نے بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی اللہ نے وہ خواب کے متعلق ہماری سب کے لیے نصیحت کے طور پر قرآن مجید کے اندر نقل کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک، کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ پھر کیا کہا کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اگر وہ تیرے اس خواب سے جان جائے، تیرے اس خواب کو جان جائے یا پھر تیرے اس خواب کا علم انہیں اگر ہو جائے تو پھر وہ تیرے خلاف سازش کریں گے، مکر و فریب کریں گے یا پھر حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خواب انسانی زندگی کا کیا ہے؟ ایک اہم حصہ ہے۔ ہر ایک انسان دیکھتا ہے، کبھی اچھے خواب آتے ہیں، کبھی برے خواب آتے ہیں۔ اچھے خوابوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى رؤية حسنة فليبشر، کہ کوئی آدمی اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو پھر اسے خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا اذا رأى رؤية حسنة فليحمد الله عليها، او كما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اچھا خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے اوپر اسے اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے۔ اور تیسری اہم بات جو اس واقعے کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ اپنے خواب کو صرف ان لوگوں سے ذکر کرے جو اس کے اپنے قریبی ہیں، جن کے متعلق وہ جانتا ہے کہ یہ میرا ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں، اور جو اس کے خیر خواہ ہیں، جو اس کے بد خواہ ہیں یا پھر جو اس کے خلاف اس کے دل کے اندر نفرت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے خوابوں کا ذکر نہ کرے۔ یہ اچھے خوابوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے۔ اگر کسی آدمی کو برا خواب پڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات، اگر کسی آدمی کو برا خواب آئے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھے اور اپنے بائیں جانب
تھو تھو کرے، ہاں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے بائیں جانب تھوکے۔ اور پھر دوسری اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کروٹ وہ سویا ہے کروٹ بدل لے۔ تیسری اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے استطاعت ہے تو اٹھے اپنی جگہ سے، ہاں وضو کریں اور 2 رکعت اللہ رب العزت کے سامنے نماز ادا کریں۔ فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس برے خواب کو کسی اور سے ذکر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہم تعلیم ہے کہ بعض مرتبہ خواب انسان کو آتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اتنے خوفناک خواب ہوتے ہیں کہ انسان ایک بڑی وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نہیں بیان فرمائی تھی، خواب کے متعلق، برے خوابوں سے متعلق یہ ہدایت نہیں دی تھی، اس سے پہلے مجھے بہت ایسے برے خواب آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ برے خواب میرے اوپر ایک پہاڑ کی مانند ہوا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں ان خوابوں کو دیکھنے کے بعد بیمار پڑ جاتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات دی تو پھر میں نے ان برے خوابوں کو اپنے اندر سنجیدگی سے لینا ختم کر دیا، اور یہ جو بیماری آنا تھا یا پھر خوف میں مبتلا ہونا تھا یا پھر وحشت میں مبتلا ہونا تھا، یہ تمام کی تمام چیزیں مجھ سے دور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو برے خوابوں سے متعلق ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو پوچھتے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہو؟ ہاں، صحابہ کرام میں سے کوئی اگر خواب بیان کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا، ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا اور اللہ کے نبی اس کی تعبیر مجھے بتلاتے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اللہ کے نبی سے اس کی تعبیر پوچھوں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا اور بڑا بھیانک خواب دیکھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے اٹھا کر لے کر گئے اور ایسی جگہ پر لے کر گئے جہاں پر جہنم کے یا آگ کے انگارے اگ رہے ہیں، یا پھر آگ کے انگارے کیا ہے بھڑک رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے بھڑک رہے ہیں کہ جن کی تابناکی یا پھر جن کی بھیانکی میں برداشت نہ کر سکا، اور فوراً اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت سے جہنم کی پناہ طلب کرنے لگا، اور میں اپنی زبان سے برابر جہنم کی پناہ طلب کرتا رہا یہاں تک کہ میری نیند اشار ہو گئی، یعنی میں نیند سے بیدار ہو گیا، اور میری زبان سے یہی جملے آ رہے تھے۔ تو میں نے جب اس خواب کو دیکھا تو بڑی بھیانکی کے ساتھ، یعنی بڑی وحشت میں مبتلا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کرنے میں بھی مجھے تأمل ہونے لگا، ایسا خواب کیسے میں اللہ کے رسول کو بیان کر سکتا ہوں؟ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن ہے، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے اپنی بہن کو یہ خواب بتلایا تاکہ وہ اللہ کے نبی سے تعبیر معلوم کر سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں بیان فرمائی، اور پھر آخر میں بیان کہا کہ اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے لیے قیام اللیل کا اہتمام کرنے لگ جائے تو ان کی بہتری اور ان کے اندر جو خیر ہے اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ یقیناً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان بہت اچھے ہیں، لیکن اگر وہ قیام اللیل کا اہتمام کریں اس کے اندر ان کی بھلائی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسا خواب دیکھے جو اس کو وحشت میں مبتلا کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے دور کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرے۔ ایسی تدابیر؟ نیک اعمال کو انجام دے، صدقہ و خیرات کرے، اور ایسی چیزوں کو انجام دے کہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اس مصیبت کو وہ ٹال سکے۔ ایسے اعمال کو انجام دے، یعنی اتنے بڑے اعمال انجام دے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو اور بلاؤں کو ٹال سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر خاص بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے۔ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ ایک بادشاہ نے ان کے زمانے میں خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیاں ہیں اور 7 پتلی گائیاں ہیں۔ جو 7 موٹی گائیاں ہیں ان موٹی گائیوں کو 7 پتلی گائیاں کھا رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جب یہ بادشاہ نے خواب دیکھا اپنے وزراء سے بیان کیا، وزراء میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی تعبیر بیان کر سکے، لیکن وہ آدمی جو آپ کے ساتھ جیل میں رہ چکا تھا اس آدمی کو یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کے اس خواب کے متعلق پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو خواب ہے اس کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ بادشاہ کے خلافت کے دور حکومت کے اندر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر 7 سال ایسے ہوں گے جو بہت خوشحال ہوں گے، یعنی جو 7 موٹی گائیاں ہیں ان سے مراد کیا ہے، 7 سال ایسے آئیں گے جو بہت زیادہ خوشحال ہوں گے، یعنی جس کے اندر اناج اور غلہ بے انتہا اگے گا کھیتوں کے اندر، اور جو 7 بالیاں جو خشک ہیں، یعنی جو 7 گائیاں جو خشک ہیں ان سے مراد کیا ہے، یہ 7 قحط سالی کے سال ہیں کہ جو جس کے اندر بادشاہ کو اور اس کی عوام کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اس وقت غلہ اور اناج کوئی نہیں اگے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب کی تعبیر بیان فرمائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو اس نے سراہا بادشاہ نے اور انہیں اپنے لیے مخصوص کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے خوابوں کے تعبیر بیان کرتے تھے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی خواب دیکھے چاہے اچھا ہو یا برا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھے خواب کے متعلق جو ہدایات اللہ کے نبی نے دی ہیں ان ہدایات پر عمل کریں، اور وہ خواب اگر بیان کر سکتا ہے کسی کو، یعنی جان سکتا ہے تعبیر، تو جاننے کی کوشش کریں چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اور خواب کو جاننے کی، خواب کی تعبیر جاننے کے معاملے میں اس بات کا خیال رکھے کہ وہ مستند اور معتبر ہو۔ خواب کو بیان کرنے والا مستند اور معتبر عالم ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خواب کو بیان کرنے والا اس کی تعبیر صحیح طرح سے نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کے متعلق پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس وقت جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں، آپ رکیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خواب کی تعبیر بیان کی اور کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں نے خواب کی تعبیر صحیح بیان کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبت بعضا واخطأت بعضا، کہ تم نے بعض حصہ صحیح بیان کیا اور بعض حصے کو بیان کرنے میں غلطی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی علم والا شخصیت یہ ان کے اندر بھی خوابوں کی تعبیر کے بیان کرنے کے اندر خطا ہو سکتی ہے۔ تو یعنی خوابوں کی تعبیر کو جاننے کے معاملے میں ایک آدمی کو ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں اچھا اور گہرا علم رکھتا ہو۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی علمی شخصیت گزری ہے کہ جن کو خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا ایسا عالم بنایا تھا کہ ان کے پائے کا عالم ان کے بعد بہت کم گزرا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے اب دیکھا خواب کے اندر کہ میری چارپائی کے نیچے آگ رکھی ہوئی ہے، اس خواب کی تعبیر ذرا بیان کرو۔ تو حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا جو گھر ہے وہ ابھی گرنے والا ہے، تم اپنا گھر فوراً خالی کرو، اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں منتقل ہو جاؤ۔ وہی شخص 6 مہینے بعد حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر یہی خواب بیان کیا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس خواب کی تعبیر بیان کرو۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم جس گھر میں رہتے ہو، جو تمہاری چارپائی کی جگہ ہے، اس کے مقام پر اس کے بالکل نیچے بہت بڑا خزانہ ہے، تم زمین کھودو اور اس خزانے کو نکال لو۔ اس آدمی نے بڑے تعجب سے کہا کہ اس سے پہلے میں نے یہی خواب دیکھا تھا، اس وقت آپ نے تعلیم دی، ہدایت کی کہ اس گھر کو میں چھوڑ دوں، اب یہ تعلیم دے رہے ہو کہ میں اپنے گھر کی زمین کھودوں اور کیا کروں، وہاں سے خزانہ نکالوں، یہ کیسی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں؟ تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب پہلی مرتبہ تم آئے تھے وہ گرمی کا زمانہ تھا، اور گرمی کے موسم میں آگ کو دیکھنا عذاب کے طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ تم اپنا گھر خالی کر دو، اور جب تم اب آئے ہو اس خواب کو لے کر تو یہ جو ہے نا سردی کا موسم ہے، اور سردی کے موسم کے اندر آگ سے کیا کیا جاتا ہے، راحت حاصل کی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر نعمت کی طرف اشارہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ تم کیا کرو، اپنے اس زمین کو کھودو اور کیا کرو، وہاں سے خزانہ نکالو۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے بہت سے سوالات پوچھے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ بات بالکل سچ ہے
ہاں، کیونکہ اللہ کے رسول کی شکل کبھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا ہے ہاں کوئی بھی شیطان کیا ہے اللہ کے رسول کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. ہاں، اور یہ بڑے تقوی اور پرہیزگار آدمی کے حق میں ہی ہو سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ان سے کچھ سوالات کیے. تو ایک سوال یہ بھی کیا کہ میں آپ سے کب ملنے والا ہوں، ہاں میں آپ کے پاس کب آنے والا ہوں، یعنی میری موت کب ہوگی اور میں کب آپ سے ملنے والا ہوں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر کیا ہے جاننے کی کوشش کی، تو اپنی لونڈی کے ذریعے محمد ابن سیرین کے پاس بھیجا ہاں اس بات کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر کو جاننے کے لیے. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو کہا کہ یہ خواب تم نے نہیں دیکھا ہے، سچ سچ بتاؤ کس نے دیکھا ہے. ہاں، تو اس خاتون نے کہا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا ہے. ہاں، کیونکہ اس عورت کی حالت ایسی تھی کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھ سکتی. ہاں، متقی اور پرہیزگار آدمی ہی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتا ہے. ہاں، اس کے بعد پوچھا کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو بات میں نے پوچھی کہ میں آپ کے پاس کب آنے والا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا اشارہ کیا، یعنی اپنا پنجہ دکھایا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو 5 کا اشارہ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، کوئی نہیں جان سکتا. ان اللہ عنده علم الساعہ وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت، کہ آدمی نہیں جانتا کہ وہ کب مرنے والا ہے اور کس سرزمین میں مرنے والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہے کہ میں تمہاری موت کے بارے میں نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ تم مجھ سے کب آ کر ملنے والے ہو. تو بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر ہوتی ہے اور جن کو جاننا کسی ایسے عالم سے جو معتبر اور مستند ہو جاننا ضروری ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے اندر خوابوں کے متعلق بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر سچے ہیں تو اس کے اندر خوشخبری ہے، اچھے ہیں تو اس کے اندر خوشخبری ہے، اور اگر برے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا، ان خوابوں کو ایک شرعی دلیل مان لیا. ہاں، بہت سے لوگ اولیاء اور صلحاء کے خوابوں کو کیا کرتے ہیں، ایک شرعی دلیل مانتے ہیں اور اسی کے مطابق جیسے خواب میں دیکھا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہاں، یہ خوابوں کی یہ شرعی حیثیت نہیں ہے. ہاں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہی ہے کہ اچھے خواب ہیں تو خوشخبری ہے، برے خواب ہیں تو اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اور دوسری اہم بات خوابوں کے متعلق یہ ہے کہ یہ خواب کیا ہیں، کبھی کبھار شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ہاں، بعض انسان کیا کرتے ہیں، خواب کے اندر کوئی آدمی ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اصل زندگی کے اندر بھی اس سے دشمنی رکھ لیتے ہیں. ہاں، خواب کے اندر ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر رہا ہے، اصل زندگی کے اندر بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو خواب کی جو حقیقت ہے یا کیا حقیقت ہے، یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. ہاں، برے خواب کیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا خوابوں کو خواب ہی رکھیں، انہیں شرعی دلیل بنانے کی کوشش نہ کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن اور حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک ورب غفور حلیم. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.